فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کل سائنسدان کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے پوری کائنات بنی ہے، لیکن اس پہ ایک سائنسدان نے اعتراض یہ کیا کہ یہ دھماکہ اتنا منظم تھا کہ اگر یہ ذرا زیادہ زور سے ہو جاتا تو زمین اور آسمان، یہ جو سیاروں میں آپس میں کشش کا نظام ہے نا، یہ سیارے ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جاتے کہ پھر یہ لامتناہی سلسلے میں جاتے رہتے، ان میں کشش کا مربوط نظام نہ ہوتا، اور دھماکے کی رفتار سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بقدر ذرا سی آہستہ ہو جاتی تو یہ ایک وقت کے بعد دور جانے کے بعد دوبارہ آپس میں آ کے ٹکرا جاتے. یہ ایسا عجیب دھماکہ ہوا ہے کہ زمین سورج سے علیحدہ ہو کے ایک خاص مقام پہ چلی گئی، اب نہ اتنی کشش ہے کہ واپس آ کے ٹکراتی ہے، نہ اتنا دور ہو گئی کہ دور چلی جاتی ہے اور اس کے گرد سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا. چاند زمین سے علیحدہ ہوا، نہ اتنا دور چلا گیا کہ اب بالکل ہی چلا جائے اور پکڑائی میں نہ آئے، اور نہ اتنا قریب ہے کہ دوبارہ زمین سے آ کے ٹکرا جائے اور زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تو میرے بھائی یہ بھی وہ آیات ہیں جن پہ سائنسدانوں کو سر جوڑ کے کبھی ایک آدھ مرتبہ بھی غور و فکر کر لینا چاہیے. کون ہے؟ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفہ. فرمایا مٹی سے اس نے بنایا ہے تمہیں، خود بخود نہیں بن گئے. مٹی سے نطفے میں تبدیل کیا. اس پانی کے قطرے میں کس نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ اس کو ماں کی غذا لگتی ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اور اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بننا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹر سافٹ ویئر پہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر ڈالیں، ادھر آپ این کا بٹن دبائیں گے، ادھر این لکھا ہوا آ جائے گا. کچھ انسٹالیشن ہوئی ہے. اب دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر ہے جو خود بخود وجود میں آیا ہو، بغیر کسی انسٹالیشن کے، بغیر کسی پروگرامر کے خود ہی چل رہا ہو؟ یقیناً جس طرح کمپیوٹر میں انسٹالیشن ہوتی ہے تو وہ چلتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے، بیج میں بھی اللہ نے انسٹالیشن کی ہوئی ہے. زمین کی صفت ہے ہر چیز کو کھا کے ختم کرنا، ہر چیز کو. زمین میں اگر آپ لوہا ڈال دیں گے، فولاد ڈال دیں گے، زمین اسے بھی چاٹ کے ختم کر دے گی. لیکن آم کی گٹلی میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں، ایسی چیزیں انسٹال کر دی ہیں کہ اب اس گٹلی کو اگر آپ زمین میں دبائیں گے تو بجائے فنا ہونے کے پہلے پودے میں تبدیل، پھر تناور درخت میں تبدیل. یہ ساری چیزیں زمین جو ہے نا، یہ درخت جو ہے زمین سے کھینچے گا اور پھر اس کو انار، انگور اور آم اور مختلف شکلوں میں تبدیل کر دے گا. ہر بیج میں مختلف سافٹ ویئر ڈالے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو سائنسدانوں کی عقل اس طرف کیوں نہیں آتی کہ بھائی یہ بیج بنانے والا کوئی ہے، فالق الحب والنوا، کوئی ہے بنانے والا، خود سے نہیں بنا. لیکن سائنسدان اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے جانور کی خوراک خشک گھاس رکھی، اور خشک گھاس سے اللہ رب العزت ایسا چکنا اور گاڑا دودھ نکالتے ہیں ہمارے لیے. اگر اللہ رب العزت جانور کی خوراک بادام اور پستہ رکھ دیتے تو میرے بھائی پھر یہ دودھ ہمیں اتنی آسانی سے میسر نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اس خوراک کو، یہ سوکھے چارے کو تم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، ان سے بولو کہ اس کو رگڑ کے تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دے اس کے اندر سے، چکنائی کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دے اس کے اندر سے.